بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں قرآن مجید کے منتخب مقامات میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے سبق شروع کرنا۔ سورہ لقمان قرآن مجید کی 31ویں سورہ ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے چوتھے گروپ میں یہ 7ویں سورہ ہے۔ اس گروپ میں 9 صورتیں ہیں، جن میں سے 8 صورتیں مکی ہیں اور ایک سورہ، جیسے کہ پچھلے گروپ میں بھی معاملہ تھا، سورہ الاحزاب یہاں واحد مدنی سورہ ہے، جیسا کہ پچھلے گروپ میں سورہ النور واحد مدنی سورہ تھی۔ اس میں جو پہلی 8 مکی صورتیں ہیں وہ بھی پچھلی گروپ ہی کی طرح جوڑوں میں منقسم ہیں۔ 8 صورتیں ہیں اور 4 جوڑے۔ سورہ لقمان اور اس سے اگلی سورہ سجدہ جوڑا ہے۔ ان کے جوڑے ہونے کا ایک پہلو دونوں کا الف لام میم سے شروع ہونا ہے۔ یہی معاملہ پچھلی 2 صورتیں جو ہیں ان کا بھی ہے، یعنی سورہ العنکبوت، سورہ الروم۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان لانے کے لیے ان کے اپنے ایک مانے ہوئے حکیم لقمان کا حوالہ دیا، جو اگرچہ کے پیغمبر تو نہیں تھے، مگر ان کی باتیں، ان کی حکمت بھرے اقوال ان کی شاعری میں بھی موجود تھے عربوں کی، اور ان کے اپنے بڑے بوڑھے بزرگ وہ اس کا حوالہ دیتے تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے ایک بزرگ تھے، جن کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان آیات سے بھی، کہ جن کو ہم پڑھیں گے، کہ ان کو ایک اپنی سوسائٹی، معاشرے میں ایسا مقام حاصل تھا کہ جو ایک ایسی شخصیت کا ہوتا ہے کہ جسے لوگوں کے اوپر اپنی بات کو منوانے اور ان پر اپنے حکم کو جاری کرنے کا بھی اختیار تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اختیار تھا کہ جو ان کے بیٹے کو منتقل ہونے والا تھا، اور اس موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، جن پر مشتمل یہ آیات۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت یعنی وہ دانائی اور فہم کہ جو انسان کی فطرت کی پاکیزگی اور اس کی عقل کی بیداری کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ لقمان کو ایک وافر مقدار میں حاصل ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انشکر للہ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ ان کی حکمت کا گویا کہ نچوڑ تھا کہ انسان جب اپنی فطرت اور عقل کی روشنی میں اس دنیا میں جیتا ہے اور یہاں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر سب سے اہم نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اس رب کا شکر ادا کرے جس نے اس کو یہ نعمتیں فراہم کی۔ فرمایا کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا تو وہ اپنے بھلے ہی کے لیے شکر کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ تو حمید، غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید ہے، یعنی تعریف کیا گیا ہے اسے خود، اس کی ذات ایسی ہے کہ جو تعریف کے لائق ہے، تعریف کی گئی ہے، اسے کسی کی خارج سے تعریف کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ شکر گزاری کا جذبہ جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہوتا ہے،
جب وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس دنیا کے بارے میں یہ جان لیتا ہے کہ یہ اس کو اس کے خالق و مالک نے دی ہے، اور اس میں اس نے نعمتوں اور رحمتوں کو سے انسان کو مالا مال کیا ہے، اس کے بعد انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ جس ہستی کی طرف سے اس کو یہ نعمتیں میسر ہوئی ہیں وہ اس کا شکر ادا کرے۔ اور یہ بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس شکر کرنے کا فائدہ اس شخص ہی کو ہوگا جو شکر ادا کرے گا۔ اللہ کو کسی کی شکر گزاری کی کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو سمجھا رہا تھا، اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ لا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یعنی جب اس موقع پر کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو وہ مقام تفویض سپرد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو سمجھانے کی نصیحت کرنے کے لیے انہیں کچھ کہنے کا موقع ملا، تو انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ در حقیقت ان کا کہنا یہ اللہ کی شکر گزاری کا لازمی تقاضا ہے۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں اللہ کی مہربانیوں کو محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، ان کا تجربہ کرتا ہے، تو پھر وہ اس نتیجے پر بھی پہنچتا ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، تو پھر یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ وہ ان نعمتوں میں اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی شکر ادا کرے، اوروں کے آگے بھی جھکے۔ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک عظیم ظلم، یعنی شرک سے زیادہ بڑا ظلم کوئی نہیں، اس لیے کہ ظلم ہوتا ہی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو میسر نہ آئے۔ سب سے بڑا حق اس دنیا میں اس اللہ ہمارے رب کا ہے کہ جس نے سبھی کچھ بنایا، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، تو پھر اگر اس کے اس حق کا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اعتراف کرنے کی بجائے انسان اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرے کہ ان کی بھی کوئی حیثیت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسانوں کو وصیت کی اس کے والدین، ان کے والدین کے بارے میں۔ انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، یعنی تمام انسانوں کو ان کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی فطرت میں بھی، انسان کی فطرت میں بھی، اور اللہ نے جو بھی ہدایات، پیغامات اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو بھیجے ہیں، ان میں بھی اس کی یہی وصیت ہے۔ کیا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیفوں پر تکلیفیں جھیل کر، یعنی وہ پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، جس میں اس کو دکھ جھیلنے پڑے، اور فصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں۔ یعنی اس میں ایک اور بھی مرحلہ ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ پہلے تو اس کو اپنے پیٹ میں اس نے دکھ تکلیف جھیل کے اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کی پیدائش کے موقع پر جو
اسے تکلیف پہنچی وہ، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو 2 سال تک دودھ پلایا، یہ سب مل کر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انشکر لی، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو، اور ولی والدین، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ پیدائش کے موقع پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو ایک بڑی واضح سی بات ہے، وہ تو ہے ہی، مگر اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ اس نے اس کو دودھ پلایا، جو عمل 2 سال تک جاری رہا لگ بھگ۔ تو ماں کی یہ کنٹریبیوشن انسان کی زندگی میں اتنی غیر معمولی ہے کہ اس پر اگر کوئی شخص ماں کا شکر ادا نہ کرے تو وہ نہایت ہی لعین اور ناشکرا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ میرا اللہ کا شکر ادا کرو اس لیے کہ والدین بھی اللہ ہی نے بنائے، اور والدین کے ذریعے سے اس دنیا میں آنے کا فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ تو جس کا بھی شکر ادا کیا جائے اس سے پہلے لازماً اللہ کا شکر ادا کرنا انسان کے اوپر ایک اللہ کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ سارا کارخانہ تو اسی کا ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ اس میں ماں کی قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد والدین دونوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ بہرحال باپ بھی انسان کے بچپن سے لے کے اور جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا اس میں اس کا بھی بڑا کنٹریبیوشن، لیکن بہرحال ماں کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے، اور جیسا کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ حق ماں کا اپنی اولاد پر زیادہ ہے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ، یعنی باپ کا بھی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن ماں کا شکر گزار زیادہ ہونا چاہیے، وہ اس کی خدمت، اس کی شکر گزاری کی زیادہ مستحق ہے۔ فرمایا الیہ المصیر، شکر تو ان کو ادا کرو مگر یہ جان لو کہ میری ہی طرف لوٹنا ہوگا، یعنی انجام جو ہے وہ میرے پاس تمہارا ہوگا اور تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے وہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اب ہم بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تم سے جھگڑیں، تمہیں مجبور کریں، یعنی والدین، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی نہیں، یعنی تمہیں شرک کے حق میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کا کہا نہ ماننا، یعنی والدین کے تمام تر احسانات کے باوجود ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس موجود نہیں۔ فرمایا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور تم ان سے دنیا میں معروف بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کریں، شرک پر مجبور کرنے سے روکنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ والدین سچائی اور حق کے معاملے میں اپنی اولاد کو اپنے نظریات پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دین کے کسی حکم کے بارے میں والدین یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں اس پر عمل نہیں کرنا،
چنانچہ یہاں تو بات شرک کی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ لا طاعت لمخلوق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی فی معصیت خالق، خالق کی معصیت کے اس کی صورت میں. یعنی اگر مخلوق کوئی حکم دیتی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو تو پھر وہ حکم نہیں مانا جائے گا. تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بند ہو جائے. فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے رہو، حسن سلوک کرو، ان کی ضروریات کو پوری کرو، ان کی عزت، ان کا احترام کرو، لیکن بہرحال غلط بات ان کی نہیں مانی جا سکتی، دین کے خلاف ان کی بات نہیں مانی جا سکتی. واتبع سبیل من اناب الیہ، اور تم پیروی کرو اس شخص کی کہ جس نے میری طرف اپنا رخ کر لیا. یعنی دنیا میں اگر والدین صحیح بات نہیں بتا رہے، وہ دین بیان کر رہے ہیں، اس دین پر عمل کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں لگتا، اور کوئی اور شخص ہے کہ جس نے میری طرف صحیح رخ کیا ہوا ہے، یعنی وہ صحیح اللہ کا دین بتا رہا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو. فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. فانبئکم، تو پھر میں تم کو بتا دوں گا، بما کنتم تعملون، اس بارے میں کہ جو تم عمل کرتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بہرحال لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں جیسے کہ وہ تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں. سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد والدین کا ہے، وہ ہر حال میں انسان کو ادا کرنا ہے، لیکن بہرحال راستہ وہی اختیار کرنا ہے جو راستہ سیدھا راستہ ہے. ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اس لیے کہ بہرحال بالآخر تو اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں حساب کتاب ہوگا. تو وہاں انسان کو اسی راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں کامیابی ملے گی کہ جو سیدھا راستہ ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ والدین کا راستہ، یعنی جو والدین جس راستے پر گامزن ہے. فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ، لقمان کی جو نصیحت ہے ہماری ہوتا ہے دوبارہ شروع ہو گئی. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے والدین کے حقوق بیان کیے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حکیم لقمان نے وہ حقوق اس لیے بیان نہیں کیے کہ اس میں کچھ ان کا حق بیان ہوتا تھا، اور اللہ کے حق کے ساتھ اپنے حق کو بیان کرنا، اس میں ان کو کچھ جھجک، کچھ حیا محسوس ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی عمل موجود ہو جو کسی نے کیا ہو، خواہ وہ مثقال حبۃ من خردل، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کہیں کسی چٹان پر یا کسی گھاٹی میں ہو، او فی السماوات، یا کہیں آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یاتی بھی اللہ، اللہ اس کو لے آئے. وہ ذرے کے برابر ہو، وہ ذرہ کہیں کسی چٹان میں، کسی گھاٹی میں ہو، آسمانوں میں کہیں ہو، زمین میں کہیں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سب کو لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جانتا ہے، اور اس کو ہر چیز کی خبر ہے. تو وہ حساب کتاب والے دن ان تمام چیزوں کو
فیکٹرز کو سامنے لے آئے گا کہ جن کے نتیجے میں حساب کتاب انصاف کے ساتھ کیا جا سکے. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز کا اہتمام کیا کرو. یہ نماز وہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں. یہ نماز تمام پیغمبروں نے اپنے امتیوں کو سکھائی. اللہ کے آگے جھکنا، اس کو یاد کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ اہتمام حکیم لقمان بھی کرتے تھے، اور انہوں نے اسی کے اہتمام کی تلقین اپنے بیٹے کو بھی کی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور معروف کا حکم دو اور برائی سے، منکر سے روکو، یعنی بھلائی کی تلقین کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ رول بھی تھا کہ جو اب باپ سے بیٹے کو منتقل ہونے والا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر اگر یہ کرتے ہوئے کوئی چیز تکلیف کی، مشکل کی تم کو پہنچے تو اس پر صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، یہ یقیناً وہ کام ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے، اس کو بہرحال کرنا ہے. یہ چاہے لگے مشکل بھی، لیکن اس کو اختیار کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ زمین میں تم اکڑ کر چلنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو اکڑتا ہے اور فخر کرتا ہے، شیخی پکارتا ہے. یعنی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کی تلقین کی کہ تم عاجزی اختیار کرو اور شیخی مت بگارو. تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کو اپنا جیسا سمجھو. ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیٹا سرداری کے مقام پر فائز ہونے والا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہونے تھے، تو اس کو یہ بات بتانا بڑی ضروری تھی کہ تم کو جو کچھ ملا ہے یا ملنے والا ہے، یہ جان لو کہ یہ تمہارا اپنا استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک شرف ہے. اس شرف کو پانے کے بعد تمہیں اللہ کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تم اس کے نتیجے میں لوگوں کے آگے اکڑنے لگو اور زمین پر چلو تو معلوم ہو کہ ایک مغرورانہ چال چل رہے ہو، یہ ہرگز نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند. یہ اصل میں جو جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، یعنی جن کے اندر یہ اکڑ ہے، جو عاجزی انکساری کی بجائے تکبر اور غرور کے ساتھ جیتے ہیں. وقصد فی مشی کا وقصد من صوتک، اور دیکھو اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی چال میں ہوگی تو میانہ روی تمام معاملات میں ہوگی. یعنی چال انسان کی زندگی میں جو طور طریقے ہیں ان کا ایک عکس چال میں نظر آتا ہے. اور میانہ روی یہ اللہ کی تعلیمات میں ایک بڑی اہم تعلیم ہے. لوگوں کا معاملہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دو میں سے کسی ایک انتہا کی طرف ہوتے ہیں. دینداری آ گئی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس انتہا کو پہنچ گئے کہ جس کے بعد کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ایک سختی، ایک بیجا لوگوں کے معاملات میں ایسا رویہ کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. دوسری جانب انسان اگر دنیا داری میں آگے بڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کو، نماز روزے کو بھول گئے اور
اللہ یاد نہیں آتا. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اللہ نے ہمیشہ جس بات کو پسند کیا ہے وہ میانہ ربی ہے. تو حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی کہ اپنی چال میں بھی میانہ ربی اختیار کرو، اور مغضوض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو. یعنی لوگوں سے جب گفتگو کرو تو اس گفتگو میں تمہاری آواز میں بھی سختی نہیں ہونی چاہیے. ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ محسوس ہو کہ تم دوسروں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو. اس میں بھی اصل میں ایک اکڑ کا پہلو ہوتا ہے، ایک غرور اور تکبر کا پہلو ہوتا ہے. گفتگو میں بھی جب آپ دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو آپ اگر سمجھنے سمجھانے کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی بات میں نرمی ہوگی، آپ دلائل سے بات کریں گے. لیکن جب انسان دلائل سے زیادہ اپنی آواز کی گرج اور اپنے بیان کے جوش سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ وہ رویہ ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں. فرمایا کہ بغض من صوتک، تم اپنی آواز میں پستی کرو، پستی اختیار کرو، اس کو دھیما رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یعنی گدھے کی سی آواز اگر انسان اختیار کر کے ہر وقت اونچی آواز میں چیختا رہے، دوسروں پر چیختا رہے، روپ ڈالتا رہے، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو یہاں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بات کہی ہے، یہ خاص طور پر ایڈمنسٹریٹرز کو یہ بات ظاہر کی تلقین کی جانی چاہیے کہ تمہیں اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا کہ تم ان کو بیجا دبانے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ انسان اللہ کے ہاں خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا کہ جو اس کے آگے کمزور اور بے بس تھے، اور انسان کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، وہ اونچی آواز میں بول سکتا تھا. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سرداری کے مقام پر فائز کرتے ہوئے جو نصیحتیں کی ان میں یہ بات بھی کہی کہ دیکھو، اپنی آواز میں پستی اختیار کرنا، اس لیے کہ اونچی آواز میں بات کرنے والے اصل میں گدھے کی طرح اونچی آواز کرتے ہیں، اور گدھے کی آواز نہایت بری آواز. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 سے شروع کیا. غامدی صاحب نے ان آیات کا ترجمہ یوں کیا. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. اس کا لازمی تقاضا ہے کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، حقیقت یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا. ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا. دنیا میں البتہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہے. پھر تم کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. لقمان نے کہا تھا
بیٹا بات یہ ہے کہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لے آئے گا۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ بیٹے نماز کا اہتمام رکھو، بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، اس لیے کہ یہی کام ہے جن کی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔